طرح کے لوگ آیا کرتے تھے مولا سے ملنے کے لیے. ایک حکومتی سطح کے لوگ آیا کرتے تھے, ایک ذاتی ملاقاتیں ہوتی تھی. جو حکومتی سطح کے لوگ آیا کرتے تھے تو چراغ جلتا رہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ حکومت کا معاملہ ہے. لیکن جیسے ہی ذاتی بات شروع ہوتی تھی مولا چراغ بند کر دیتے. اکثر لوگ کہتے تھے یا علی اچانک آپ چراغ بند کر دیتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ذاتی بات ہے. جب تک حکومت کی بات چل رہی تھی تب تک بیت المال سے معاملہ چل رہا تھا. اب ہماری اپنی بات چل رہی ہے. اس شدت کا عدل کیا کہ علی کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا. یہ پھیل گئی کوفہ میں. دو لقب ہے مولا کے, ابو الیتامہ, کہف الارامل میں. ابو الیتامہ آپ کا سنا ہوا ہوگا لیکن کہف الارامل شاید کسی نے سنا ہوگا. ابو الیتامہ یتیموں کے والد تھے. کوفہ کے یتیموں کو جو پالا کرتے تھے تو علی ابن ابی طالب پالا کرتے تھے. لیکن کہف الارامل اس کا مطلب ہوتا ہے بیواؤں کا آخری سہارا. بیواؤں کو جو ڈھارس تھی وہ علی ابن ابی طالب کے ہونے سے تھی. کوئی نامحرم غلط نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا تھا کوفے میں. ان کو معلوم تھا کہ ان کے سر پر علی کا سایہ موجود ہے. ان کو معلوم تھا کہ ان کے گھر میں چولہا جلانے والا ایک شفیق امام موجود ہے. 19 رمضان کو جب ضربت لگی نا مولا کو, وہ کوفہ کے یتیم جن کے گھروں میں علی کھانا دیا کرتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر آ گئے. مولا ہمارا دودھ قبول کر لیجئے, مولا ہمارا دودھ قبول کر لیجئے, آج آپ کو ہمارے دودھ کی ضرورت ہوگی. وہ چھوٹے چھوٹے یتیم کوزے لے کر آ گئے. مولا حسن نے طبیب کو بلوایا. حضرت گرامی مسائل بہت ہیں, میں جہاں تک پڑھ سکا پڑھوں گا, جہاں تک آپ سن سکے سنیے گا. آنکھوں سے 2 آنسو بھی نکل آئے نا آج کی شب میں تو غنیمت جانیے گا, شکر ادا کیجیے گا. شب قدر میں مولا پر رو لیا, کیونکہ یہ آنسو جو نکلتے ہیں نا یہ بڑی قدر کی بات ہوتی ہے, یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. تصور کیجیے گا, آنکھوں کو بند کر لیجیے گا. مولا حسن نے طبیب کو بلوایا. طبیب کو بلوایا, طبیب نے زخم کو دیکھا. زخم دیکھ کر مولا کو ایک کونے میں لے کر گیا. کہنے لگا اے حسن وصیتیں کروا لیجئے, میرے حساب سے اب بچنے کے زیادہ دن باقی نہیں. میں نے پٹی تو باندھ دی ہے, زیادہ سے زیادہ دودھ دیا کیجیے. اور اب جیسے ہی طبیب گھر سے نکلا, خدا آپ کو کوفے کا وہ گھر دکھائے اور مولا کا روضہ دکھائے. جیسے ہی طبیب گھر سے باہر نکلا, باہر صحن میں ابن ملجم کو باندھا گیا تھا. ابن ملجم زور زور سے ہنسنے لگا. مولا حسن نے وجہ پوچھی, کس وجہ سے تو ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا طبیب کے بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہا کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کہا میں نے اپنی تلوار کو 40 روز زہر قاتل میں بجھایا ہے, اس کے بعد علی کے اوپر وار کیا ہے, ایسا وار کیا ہے علی بچنے والے نہیں ہیں. بس ایک مرتبہ قاتل کو سامنے لایا گیا. مولا نے کہا ہاں بھائی تیری کوئی خواہش ہے کیا جو تیرے دل میں دبی ہوئی ہو, جو تو اور کہنا چاہتا ہو, کوئی بغض ہو تیرے دل میں جو تو کہنا چاہتا ہو؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ دنیا کے بدبخت, جملے سنیے گا بڑے دل کو چیرنے والے جملے ہیں. کہتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس تلوار سے دنیا کے بدبخت ترین شخص کو قتل کروں گا. مولا نے کہا ہاں میں نے یہی تو نے صحیح سوچا تھا, میرا بیٹا اسی تلوار سے تجھے ضربت لگائے گا اور بدبخت ترین شخص وہ تو ہی ہوگا. بس ایک مرتبہ مولا کی آنکھیں نیم واہ ہونے لگی. اصحاب سے کہا آج مجھ سے سوالات ذرا کم کرو. ارے علی کبھی یہ کہہ دے کہ آج مجھ سے سوالات کم کر دو, ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. لیکن اب علی میں طاقت نہیں تھی. مولا کے سامنے دودھ کا جام لایا گیا. کہا ام کلثوم کیا میرے قاتل کو بھی دودھ پلایا یا مجھے دودھ پلایا جا رہا ہے؟ کہا ام کلثوم پہلے آپ ابن ملجم کو یہ دودھ کا جام پلائیے گا, اس کے بعد مجھے دودھ پلائیے گا. اور اب وصیتوں کی باری آئی. 21 رمضان
اسی وقت تقریباً اسی وقت ایک مرتبہ مولا کائنات نے تمام احباب کو بلایا، 11 بیٹے بروایت 12 بعض نے 14 لکھے، بلایا بیٹوں کو، بیٹیوں کو بلایا 18 بیٹیاں، مولا نے اہل خانہ کو بلایا تقریباً 35 اہل خانہ۔ مولا حسن سے کہا حسن بیٹا اپنا ہاتھ تو آگے کرنا۔ حسن نے ہاتھ آگے کیا، ایک ایک کا ہاتھ لیتے جاتے تھے۔ بیٹا دیکھو یہ تمہارا امام ہے، میرے بعد یہ تمہارا امام ہے۔ اللہ جانے کیسے بچوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہوگی، باپ کو دیکھا ہوگا ایک طرف ضربت میں ہے ایک طرف ہاتھ بیعت میں دے رہے ہوں گے۔ ایسے میں رونے کی آواز آئی، کہا کون رو رہا ہے؟ کہا کون رو رہا ہے میرے زندگی میں؟ کہا ماں ام البنین رو رہی ہے۔ کہا بلاؤ ام البنین کو۔ کہا شہزادی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کہا عباس آگے آئیے گا، عباس کا ہاتھ دیا، حسین کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹا عباس آپ کا ہاتھ حسین کے لیے ہے۔ عباس نے اپنے ہاتھ حسین کے لیے وقف کر لیے۔ بس ایک مرتبہ آپ نے بہت سنا، آنکھیں بند کرنے شروع ہوئی، آنکھیں بند ہونے لگی۔ مولا نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ یا خدیجہ الکبریٰ۔ بس یہ کہنا تھا، آنکھیں بند ہوئی۔ جناب زینب نے سر کو پیٹنا شروع کیا، حسن نے امامے کو پھینکا، حسین نے امامے کو پھینکا، کوفہ میں ماتم برپا ہوا۔ واہ غربتا، ہائے غربت، ہائے شور اٹھا۔ ایک مرتبہ جب شور اٹھا لوگ آ گئے، کہنے لگے ہمیں بتائیے گا کہ کیا ہوا ہے، کیا علی کا انتقال ہو گیا، کیا علی شہید کر دیے گئے؟ کہا ایک وصیت جو آخری وصیت، بس اس کے بعد تابوت برآمد ہوگا۔ آخری وصیت امام نے کی۔ ایک مرتبہ امام علی کو بلایا، امام حسین کو بلایا، کہا کہ قریب آئیے گا، ذرا قریب آئیے، اتنا قریب آئیے کہ آپ کے کان میرے ہونٹوں سے لگ جائے۔ اور ایک ایسی وصیت کی جو کسی کو پتا نہیں تھی۔ کہا کہ بعد میں بچوں نے پوچھا کیا وصیت کی آقا حسین، آپ کو کیا وصیت کی؟ آقا حسین نے وصیت بتائی نہیں، لیکن جب 10 محرم آنے لگی نا، بیوی سے کہنے لگی اے بیوی زینب شانوں سے ردا ہٹائیے گا۔ آپ پوچھا کرتی تھی وصیت کیا تھی؟ علی نے کہا تھا میں نہیں ہوں گا، ہاتھوں پہ رسد بندھ دیں گے، ان ہاتھوں پہ بوسہ دی۔ ماتم علی۔